للہ رب العالمین۔ دل کو تیری تلاش، تیری جستجو تو ہے یا رسول اللہ، دل کو تیری تلاش، تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے، ظاہر تمہارا طنز غلط رند مست پر، ظاہر تمہارا طنز غلط رند مست پر، مستی میں گر پڑا ہے مگر قبلہ رو تو ہے۔ اے دیکھنے والے ہمیں نیچی نظر نہ دے، دولت چلی گئی ہے مگر آبرو تو ہے، مل کر رہے گی منزل مقصود ایک دن، ہمت نہ ہار وعدہ لا تخلفو تو ہے۔ آئیے ہم اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیں، محبت کے ساتھ درود پاک رضانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ مولانا محمد وسلم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور دل لگا کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ 26ویں پارے کی سورہ فتح کی آج کی اپنی گفتگو کا موضوع اور مضمون میں نے بنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ سنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی قوت، آپ کو سمجھنے کی طاقت، اور اس کے بعد سب کو وہ صحیح عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بلا کسی تمہید اور تاخیر ارشاد خدا بندی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ کا یہ سیدھا سا ترجمہ ہے۔ پوری آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے، اللہ ان حضرات صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب نبی نے ان صحابہ کا ہاتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مانگا تھا تو صحابہ نے کہا حضور ہاتھ تو ہاتھ ہے، اگر آپ کہیں تو ہم اپنی جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ ان کے دلوں میں بڑی گھبراہٹ تھی، بے چینی تھی، الجھنیں تھی۔ اللہ نے دعا کیا تو ان کے دلوں میں اللہ نے طمانینت اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ پوری آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ۔ نبی کو علم ہو گیا کہ صحابہ کے دلوں میں گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، تو نبی نے دعا کی تو اللہ نے سکینہ ان کے دلوں میں، اطمینان ان کے دلوں میں اتار دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور قریب تھا کہ اللہ ان کو فتح مبین عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ کا سیدھا ترجمہ ہے جس آیت کریمہ کا میں نے آج اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے۔ اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہے جنہوں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان کے دلوں میں گھبراہٹ تھی، نبی نے دعا کیا، گھبراہٹیں دور ہو گئیں، کمائیں تو ان کے دلوں میں اتر پڑی اور انہیں اللہ نے فتح مبین عطا فرمایا۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور سیدھا سا ترجمہ ہے۔ تفسیر کی طرف ہم آپ کے ذہن کو لے چلیں تاکہ یہ آیت کریمہ پوری طرح آپ کے دماغ میں اتر جائے اور آپ اس آیت کریمہ کا مفہوم
پوری طرح سے سمجھ جائیں، مگر تفسیر کی طرف دماغ کو لے چلنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میری بات کو غور سے سنیے بھی اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کر زور سے یا رسول اللہ کہہ دیجیے۔ یہ آیت کریمہ اصل میں مدنی ہے۔ مدنی آیت کا مطلب ہجرت کے بعد نازل ہوئی، نبی نے ہجرت کیا، اس کے بعد یہ سورہ فتح نازل ہوئی، اور سورہ فتح کی یہ ایک آیت ہے جس کی تلاوت میں نے کی، جس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 40 سال رہے، خاموش، کوئی تبلیغ کوئی دعوت آپ نے نہیں دی۔ 40 سال کے بعد سرکار پر وحی نازل ہونے لگی، نبوت کا اظہار کا حکم دیا گیا، اور نبی نے علی الاعلان یہ لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، قرآن اترتا ہے، اللہ ایک ہے، مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس اعلان کے بعد پورا مکہ آپ کا دشمن بن گیا، ہر گلی کوچے سے دشمنی کی آواز آنے لگی۔ یہاں پر رہ کر آیت کریمہ سے ہٹ کر ذرا ایک بڑی مشہور بات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول اب آپ آرام نہ کیجیے، اٹھیے، تبلیغ کیجیے۔ اس آیت کریمہ کو اترنے کے بعد نبی آرام فرماتے، کمبل آپ نے ہٹائی، بیدار ہوئے اور سیدھے گھر سے نکلے نبی، اور اپنے گھر کے سامنے، ان کے گھر کے سامنے جہاں یہ پیدا ہوئے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں ایک روڈ ہے، اور اس روڈ کے بعد ایک پہاڑ ہے، آج بھی وہ پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ پر نبی تشریف لے گئے۔ یہ پہاڑ آج بھی ہے۔ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ اس پہاڑ پر ہر آدمی نہیں جاتا تھا۔ اس پہاڑ پر کوئی چڑھتا تھا تو عرب کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ وہ کوئی خاص اعلان کرنے والا ہے، خبر دینے والا ہے، وہی اس پہاڑ پر جاتا تھا۔ نبی اس پہاڑ پر آج چڑھ گئے۔ مکہ والوں کو خبر ملی کہ نام لے کے کہا، سرکار کا نام لے کے، تو وہ اس پہاڑ پر ہیں۔ تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کوئی خاص اعلان کریں گے، وہ عرب کے لوگ جمع ہو گئے۔ مکہ میں 7 قبیلے تھے، یہ 7 قبیلے کے لوگوں کی بڑی تعریف آئی ہے قرآن میں۔ قرآن انہی 7 قبیلوں کے انداز میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت 7 طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ قرأت سبع مشہور ہے، قرآن سبع مشہور ہے۔ 7 طریقے سے قرآن کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ انہی قبیلوں کے بنیاد پر ہے کہ 7 قبیلے عرب مکہ میں تھے، اور سب کا انداز عربی بولنے کا الگ الگ تھا۔ اس انداز پر قرآن اترا ہے۔ اللہ کے نبی اس پہاڑ پر چڑھ گئے، 7 قبیلے کے سردار جمع ہو گئے، قبیلہ ہاشم، قبیلہ قریش، قبیلہ تمیم، قبیلہ قذاف، یہ 7 قبیلے تھے، سب کے سب جمع ہو گئے کہ مصطفیٰ اس پہاڑ پر چڑھے ہیں، دیکھیں کیا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس پہاڑ پر چڑھنے کے بعد کتنی اچھی بات کہی ہے، جب غور فرمائیے، بڑی مشہور یہ واقعہ ہے، مگر سننے سے پہلے ذرا زور سے وہ کہتے سبحان اللہ۔ نبی اس پہاڑ پر ہیں، سب لوگ پہاڑ کے نیچے ہیں، عرب کے تمام بڑے بڑے سردار نبی کی بات سننے آئے ہیں۔ یہ ہے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ، بڑے بڑے جو کافر ہیں، یہ سب کے سب آئے ہیں۔ اس وقت
کفر تھا. نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اعلان آج کرنے جا رہے ہیں. نبوت کا اعلان کرنے اس پہاڑ پر چڑھے اللہ کے نبی. سب سے پہلا اعلان تھا اللہ کے نبی کا. اللہ ابھی کوئی دشمنی نہیں ہے. سب لوگ یہ سن کر آ گئے تھے کہ نبی اس پہاڑ پر چڑھے ہیں جو 40 سال اچھی زندگی جس کی رہی ہے، نہ چوری کیا، نہ ڈکیتی ڈالی، نہ جھوٹ بولے، نہ امانت پر خیانت کیا، نہ دھوکہ دیا، نہ قتل کیا. ایک شریف آدمی اس پہاڑ پر چڑھا ہے. چلو سنیں کیا بولتے ہیں وہ. نبی پاک نے ان تمام لوگوں کو جب دیکھا کہ قریش کے سب لوگ جمع ہو گئے، پہاڑ پر تھے، یہ سب نیچے تھے، تو نبی نے ارشاد فرمایا، اے مکہ کے لوگوں، بتاؤ تم مجھے میرے بارے میں کیسا مجھے سمجھتے ہو؟ کہا مطلب، کہا میں تمہارے نزدیک کیسا انسان ہوں، کیسا آدمی ہوں؟ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں. امانت میں خیانت کرتا ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا میں نے غیبت کبھی کی ہے، دھوکہ دیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے کہا مجھے تم نے کتنے دن دیکھے؟ لوگوں نے کہا 40 سال. کہا 40 سال میں نے شادی بھی کی، کوئی غلط بات دیکھی؟ لوگوں نے کہا نہیں. میں نے تجارت بھی کیا، کبھی خیانت کی خبر آئی میرے بارے میں؟ لوگوں نے کہا نہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ تم صحیح بتاؤ کہ 40 سال میں تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا مذاق میں جھوٹ بولے ہو؟ کہا ایسا بھی نہیں. کہا تقریر میں جھوٹ بول دیے ہو؟ کہا ایسا بھی نہیں. کہا ہلکے پھلکے انداز میں جھوٹ بول دیے ہو؟ کبھی جھوٹ بولتے مجھے دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. نبی نے فرمایا تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ مکہ کے لوگوں نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ نہ ایسا کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی ایسا کوئی پیدا ہوگا. میں آپ کو ایسا سمجھتا ہوں. اتنی سچی گواہی دی تھی مکہ والوں نے. آپ بے مثال ہیں، آپ بے مثل ہیں، آپ لاجواب ہیں، آپ کا جواب نہیں آ سکتا، کوئی جواب دنیا میں نہیں ہے. یہ مکہ کے لوگ بول رہے ہیں. اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ سچائی کے معاملے میں تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میری سچائی کا معیار کیا ہے تیرے نزدیک؟ کبھی میں جھوٹ بولتا ہوں؟ بولا ہوں نہیں. مذاق میں، ہنسی میں، تقریر میں کہا کچھ بھی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب اتنا نبی نے کہا تو فرمایا کہ میرے بارے میں تمہیں کیا خیال ہے؟ مکہ والوں نے ایک زبان میں یہ بات کہی تھی، انت امین، انت صادق. آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، سچے ہیں. سچائی آپ کے دروازے سے لوگوں کو بھیٹ کے طور پر بانٹی گئی ہے. مکہ والوں نے یہ کہا تھا انت امین. امین معمولی لقب نہیں تھا، صادق معمولی لقب نہیں تھا، بہت عظیم لقب تھا دنیا عرب میں. یہ دونوں لقب قریش کے لوگوں نے نبی پاک کو دیا تھا کہ آپ امین ہیں اور آپ صادق ہیں. جب نبی پاک نے دیکھ لیا کہ لوگ میری سچائی کی تعریف کر رہے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا یہ بتاؤ کہ میں اس پہاڑ پر ہوں، تم نیچے ہو، پہاڑ کی اس طرف تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں. چاروں طرف میری نگاہ ہے پہاڑ کی. بتاؤ اگر میں یہ کہہ دوں کہ پہاڑ کی اس طرف ایک فوج ہے جو تیرے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم بغیر دیکھے میرے کہنے کی بنیاد پر مان لو گے کہ ادھر فوج ہے؟ مکہ والوں نے کہا تھا ہم مان لیں گے اگر آپ کہیں گے. بغیر دیکھے مان لیں گے. دیکھنے میں تو مجھے دھوکہ ہو سکتا ہے، آپ کی باتوں میں دھوکہ نظر نہیں آتا ہے، آپ کی بات مان لیں گے. اتنی سچائی کا اعلان کرنے کے بعد نبی پاک نے فرمایا کہ جب تم مجھے سچا سمجھتے ہو تو سن لو سچی بات، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، میرے کو وحی آتی ہے، اسلام ایک مذہب لے کر آیا ہوں، مان لو کامیاب ہو جاؤ گے. بس اتنا نبی نے کہا تھا. لوگ دشمن بن گئے، گالیاں دینے لگ گئے. پہلی تبلیغ مصطفیٰ کی تھی، کوئی ایک ایمان نہیں لایا اور سب کے سب جھٹلانے لگ گئے اللہ کے نبی کو. انصاف کا بے انصافی کا تقاضا دیکھیں. 2 منٹ پہلے سب سے بڑا سچا کہا تھا دنیا نے، مگر اس سچے کی بات کو لوگوں نے جھٹلا دیا. سچا ایسا سمجھا کہ آنکھوں سے دیکھیں نہ دیکھیں آپ کے کہنے پہ ایمان لے آئیں گے، مگر ان کی بات کو لوگوں نے جھٹلا دیا. مکہ اس پہاڑ سے نبی اترے اور یہ سوچتے ہوئے گھر کی طرف چلے کہ پہلی تبلیغ کوئی ایمان لانے والا نظر نہیں آیا.
اس سے پہلے کہ مصطفیٰ مایوس ہوتے مدینے سے ایک آواز آئی کوئی نبی مانے نہ مانے میں آپ کا علی ہوں میں آپ کو نبی مانتا ہوں علی پاک سب سے پہلے ایمان لائے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا دونوں اپنے گھر تشریف لائے ایک نبیوں کا ایمان ہے دوسرا ولیوں کا تاجدار ہے دونوں تشریف لائے یہ تو جنی طور پر میں نے واقعہ بیان کیا جو بڑی مشہور ہے دشمنی بڑھتی رہی اتنی بڑی حکم آ گیا مصطفیٰ مکہ چھوڑ دیجئے مدینہ آ جائیے ہجرت کا حکم آیا اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کا حکم آیا پھر یہ غور طلب تھا جائے تو کہاں جائے مکہ سے مشرق کی طرف مغرب کی طرف جنوب اتر کی طرف کہاں جائے نبی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک ہوا مدینے سے آئی جس نے مصطفیٰ کے کان میں کہا سرکار کہیں نہ جائیے مدینہ آئیے مدینہ کی بچیاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کے منتظر ہیں سرکار مدینہ آئیے اللہ کے نبی نے مدینہ کا ارادہ کیا مکہ چھوڑ دیا مدینہ آ گئے یاد رکھیے اسلام کا مرکز وہ شہر ہوگا جہاں مصطفیٰ ہوں گے قرآن وہاں آئے گا جہاں نبی ہوں گے جب تک مکہ میں تھے قرآن مکہ میں آ رہا تھا جبریل مکہ میں آ رہے تھے مکہ چھوڑ دیا اب مکہ میں قرآن نہیں آئے گا جبریل کبھی نہیں آئیں گے مکہ میں مدینہ تشریف لا رہے ہیں اللہ کے نبی جبریل مدینہ میں آ رہے ہیں قرآن مدینہ میں اتر رہا ہے بلکہ مکہ مدینہ کے بھی کوئی قید نہیں ہے قرآن وہاں اترتا ہے جہاں میرے مصطفیٰ ہوتے ہیں چاہے وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو یا میدان جنگ ہو پہاڑ ہو گھاٹی ہو جنگل ہو جہاں پہ مصطفیٰ ہوں گے قرآن وہاں نازل ہوگا جبریل وہاں تشریف لائیں گے اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے مدینہ آنے کے بعد 6 سال گزرے بیچ میں کئی جنگیں ہوئی ان لوگوں سے تو ان جنگوں کو آنے والی راتوں میں انشاءاللہ بتاؤں گا آج جو میرا موضوع ہے اس کی ترجمہ کو لا رہا ہوں 6 سال گزر گئے ہجرت کو 6 سال کے بعد نبی نے ایک دن صحابہ کو مدینے میں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا صحابیوں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں سبحان اللہ لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمین ہم مسجد حرام داخل ہو رہے ہیں یہ میں نے خواب دیکھا ہے کیا تم لوگ چلو گے میرے ساتھ کوئی چلے گا مکہ یہ زمانہ جنگ کا تھا مارنے کاٹنے کا زمانہ تھا جان جانے کا اندیشہ تھا لڑائی جھگڑے کا ماحول تھا مکہ مدینہ کا دشمن تھا مدینہ مکہ کا دشمن تھا دشمنی کا ماحول تھا ایسے ماحول میں نبی فرماتے ہیں کیا تم میرے ساتھ چلو گے مکہ 1-2 صحابی نہیں 1,500 صحابہ تیار ہو گئے سبحان اللہ ہم چلیں گے آپ کے ساتھ کہا یاد رکھو وہاں جان جا سکتی ہے کہ ہم تیار ہیں سرکار آپ کی محبت میں کچھ بھی ہو ہم چلنے کو تیار ہیں سن 6 ہجری کی یہ بات ہے سب کو تیار کیا 1,500 صحابہ کو نبی نے لیا مکہ کا ارادہ کر کے مکہ تشریف لائے عمرے کا ارادہ تھا کہ عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے مکہ شہر آئے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے 1,500 صحابہ کے ساتھ میٹنگ کیا کہ مکہ شہر قریب ہے اب یہاں کل جائیں گے آج رات ہے ابھی نہیں جائیں گے کل جب ہوا تو نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی کوئی مکہ جائے اور جا کر مکہ والوں کو بتائے کہ نبی تشریف لا رہے 1,500 صحابہ کے ساتھ کعبے کا طواف کریں گے سر گھٹائیں گے اور واپس ہو جائیں گے جنگ کرنے نہیں آ رہے مکہ میں ان کو آنے کی اجازت دو یہ مکہ کے سرداروں سے ملے کوئی جا کر اور ان کو بتاوے اور پھر اگر اجازت دے دیں تو ہم لوگ مکہ داخل ہوں گے اللہ کے نبی نے انتخاب کیا جانے والوں میں حضرت عثمان غنی کا عثمان غنی تم جاؤ تمہارا احسان مکہ پر ہے مکہ والوں پر ہے تم جا کر لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ ہم سے جنگ نہ کریں اس موقع پر عمرہ کرنے دیں عمرہ کر کے ہم واپس ہو جائیں گے عثمان غنی مکہ شہر تشریف لائے
काफिरों से मिले, लोगों को बताया कि नबी हिजरत के बाद 6 साल के बाद काबा आ रहे हैं, उम्रा करेंगे, वापस हो जाएंगे, आने की इजाजत दीजिए। लोगों ने इनकार कर दिया। लोगों ने कहा सवाल ही नहीं पैदा हो तो मक्का में दाखिल होंगे। कहा साहब 500 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, 1000 सहाबा हैं, अब ऐसे वापस कर दो उनको? कहा हाँ वापस हो जाए, हम मक्का आने नहीं देंगे बगैर जंग के। अगर उनको आना है तो पहले जंग करें हमसे, लड़ाई झगड़े, उसके बाद मक्का दाखिल हो। 3 दिन लग गए उस्मान गनी को समझाने में, मगर मक्का का कोई सरदार तैयार न हुआ इस बात पर कि मक्का नबी तशरीफ लावे। इस बीच में मक्का के लोगों ने उस्मान गनी से कहा कि आप काबे का तवाफ कर लीजिए, आप उम्रा कर लीजिए, आप उम्रे को मुकम्मल कर लीजिए, हम आपको याद देते हैं, आपका एहसान हमारे ऊपर है, मगर हम आपके नबी को उम्रा करने नहीं देंगे, पैगंबर को उम्रा करने नहीं देंगे, उनको मक्का में दाखिल होने नहीं देंगे। उस्मान गनी का तारीखी जवाब सुने। उस्मान गनी ने कहा, फरमाया मक्का वालों, तुम मुझे काबे का तवाफ करने के लिए कह रहे हो, हम नबी को छोड़ के काबे का तवाफ कर लें? याद रखो, जब तक नबी काबे का तवाफ नहीं करेंगे, उस्मान गनी भी तवाफ करना नाजायज समझेगा, जायज नहीं समझेगा। हमने काबा से नबी को नहीं, नबी से हमने काबे को पहचाना है। पहले हमारा नबी मुस्तफा है, बाद में काबा है। अगर मुस्तफा तवाफ करेंगे, मेरा पैगंबर तवाफ करेगा, तो उस्मान गनी भी तवाफ करेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो मैं काबा तो काबा रहा, उसके करीब जाना भी बेहतर न समझूंगा। उस्मान गनी ने काबे का तवाफ नहीं किया। अब अगर तवाफ के 3 दिन हो गए और वहां से वापस आ गए, इजाजत नहीं दी कि काबे में मुस्तफा दाखिल हो, उनके सहाबा दाखिल हो। इस बीच में कुछ मुनाफिकीन थे, उन मुनाफिकीन ने हवा उड़ा दी, उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, वो मार दिए गए। ये मुनाफिकीन ने हवा खेजी किया था। धीरे धीरे ये हवा नबी के कानों तक आई, सहाबा तक आई, हलचल मच गया, बेचैनी पैदा हो गई। उस्मान गनी शहीद कर दिए गए। 3 दिन हो गए, अभी तक वापस नहीं आए। क्या ये सच है? अब तमाम सहाबा एक दूसरे से चेन गोलियां कर रहे हैं। अल्लाह के नबी को जब खबर मिली कि उस्मान गनी शहीद कर दिए गए, तो पैगंबर आजम ने तमाम सहाबा को जमा किया, 1500 सहाबा को, और जमा करने के बाद इरशाद फरमाया, कोई खबर तुमने सुनी है? कहा सरकार सुनी है। कहा उस्मान गनी शहीद कर दिए गए? सहाबा ने कहा अल्लाह बेहतर जानता है, आप जानते हैं। कहा कि खबर तो यही है, उस्मान गनी शहीद कर दिए गए। अगर उस्मान गनी शहीद कर दिए गए तो मेरे सहाबियों तुम क्या करोगे? जवाब में तुम्हारा क्या रुख होगा, क्या अंदाज होगा? तमाम सहाबा ने एक जवान में ये अर्ज किया था, हुजूर अगर उस्मान गनी शहीद कर दिए गए तो हम उनके खून का बदला लिए वापस नहीं होंगे। हम जब तक उनका बदला कसास नहीं ले लेंगे, हम मदीना नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी ने कहा यूं नहीं, ये वादा जो तुम कह रहे हो मेरे हाथ पर हाथ रखकर करो। तमाम सहाबा ने नबी के हाथ में हाथ दिया। जिब्राइल आए, अर्ज किया कि अल्लाह उनसे राजी हो गया जिन्होंने आपके हाथ में अपना हाथ दे दिया है। उन सहाबा किराम जब हाथ दिया नबी के हाथ में, तो अल्लाह ने अपनी रजा का ऐलान फरमा दिया। अब उस्मान गनी शहीद हुए कि नहीं हुए? यहाँ पर देवबंदी कहते हैं, वहाबी बदअकीदा कहता है कि नबी को अगर गैब का इल्म होता तो बता देते वो शहीद है कि नहीं है। मैं कहूंगा कि कुरान की आयत करीमा की तफसीर जब आंख खोल कर देखे आप, अल्लाह के नबी को जब खबर मिली कि उस्मान गनी शहीद हो गए, तो आपने सहाबा को बुलाया, मीटिंग किया, उनसे वादा लिया, हाथ में हाथ रखकर बयात किया, और उसके बाद नबी ने जब बयात कर लिया तो अपने हाथ में एक हाथ दाहिने बायां उठाया, उठाने के बाद नबी ने फरमाया उस्मान गनी जिंदा है, उनकी तरफ से मैं बयात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, ये तफसीर में मौजूद है। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा। नबी ने अपना यूं बायां हाथ उठाया, नबी दाएं हाथ को रखा, ये कहकर रखा उस्मान जिंदा है, मैं उनकी तरफ से बयात कर रहा हूँ। इतना कहा ही था कि अली खड़े हुए और अली ने कहा हुजूर देखिए वो उस्मान गनी तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, उस्मान गनी सामने से आ रहे हैं।
عثمان غنی تشریف لائے 3 دن کے بعد منافقین کی ہوا کھیتی کام نہ آئی، صحابہ کرام کو بھڑکایا، وہ بھڑک نہ پائے، نبی نے اعلان کر دیا میرا عثمان زندہ ہے۔ اب میں ان کی طرف سے بیان کر رہا ہوں تاکہ تاریخ میں یہ رقم ہو جائے کہ 1,500 صحابہ نے نبی کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ دے کر بیعت کیا اور اعلان کیا۔ یہاں پہ ایک جملہ میں بھول گیا ہوں، قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نبی نے یہ کہا کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، تو حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور بلال نے کہا حضور میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ کہا تم نے کیا خواب دیکھا؟ بلال نے کہا نبی نے کہا تم نے کیا خواب دیکھا؟ بلال نے کہا حضور اللہ کی قسم میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ کعبہ آپ کا طواف کر رہا ہے، آپ کا طواف کر رہا ہے، میں نے کعبے کو آپ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کہہ رہے میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، بلال کہہ رہے کعبہ آپ کا طواف کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے قرآن نے اعلان کر دیا کہ نبی کعبے کا طواف امت کی تعلیم کے لیے کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ کعبہ خود نبی کا طواف کرتا ہے، نبی کا طواف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ آباد، جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ عثمان غنی تشریف لا رہے ہیں، آ گئے 2-4 کافروں کے ساتھ۔ مکہ کے کافروں میں یہ پاس ہوا کہ نبی سے کوئی معاہدہ کر لو اور کچھ مصالحت کی باتیں کر لو، اور مصالحت کی باتیں کرنے کے لیے 4-5 کافروں کو انہوں نے بھیجا عثمان غنی کے ساتھ۔ عثمان غنی تشریف لائے، عثمان غنی نبی سے کہا خیریت؟ نبی نے پوچھا خیریت؟ کہا سرکار سب ٹھیک ہے۔ کہا کیا خبر لائے؟ کہا حضور خبر اچھی نہیں ہے، اجازت نہیں ملی، انہوں نے ان لوگوں کو بھیجا ہے مصالحت کے لیے۔ چند لفظوں میں مصالحت ہو رہی دونوں پارٹی میں، اسلام میں کفر میں۔ عہد نامہ لکھا جا رہا ہے، حضرت علی کے ہاتھ میں قلم ہے، کاغذ ہے، ادھر سے سہیل کے ہاتھ میں کاغذ ہے، قلم ہے، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ہیڈنگ لگائی گئی حاضر معاہدۃ من محمد رسول اللہ الی کفار مکہ۔ یہ حضرت علی نے لکھا۔ کافر جو وہاں پر تھے آئے تھے معاہدے کے لیے، ان کو اعتراض ہوا، انہوں نے کہا علی یہ محمد کا آگے جو رسول آپ نے لکھا اسے کاٹیے، یہ کاپیاں مجھے دیں گے، اب ہم ان کو رسول مان ہی لیں گے تو ہم نے اور آپ کے فرق کیا رہ جائے گا، اس کو کاٹیے تب آگے کوئی بات ہوگی۔ حضرت علی کو جلال آیا، فرمایا سنو میری انگلیاں اسے کاٹ دیتی ہیں جو رسول کے لفظ کو کاٹنے کی بات کرتا ہے، ہم اسے نہیں کاٹیں گے۔ علی تیار نہیں ہوئے کہ رسول اللہ جو میں نے لکھا اسے ہم کاٹ دیں، تیار نہیں ہوئے۔ آخر میں نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا علی قلم کاغذ مجھے دو، نبی پاک کو دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے لفظ رسول کو کاٹا نہیں، کاٹا وہ جاتا ہے جو باطل پر ہوتا ہے، حق نہیں ہوتا وہ کاٹا جاتا ہے، جو حق پر ہے وہ کاٹا نہیں جاتا۔ نبی نے اسے کاٹا نہیں، نشان یہ گول دائرہ بنا دیا رسول اللہ کا، یعنی یہ کہ یہ رسول اللہ کا لفظ جو ہے اس معاہدے میں شامل نہیں ہے، گول دائرہ بنا دیا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے، کہا اس میں صلح نامہ لکھیے۔ لکھیے پہلا قانون، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس ہونا پڑے گا۔ نبی نے کہا لکھو، حضرت علی نے لکھا اس سال ہم واپس ہو جائیں، عمرہ نہیں کریں گے۔ 500 کلومیٹر پیدل آئے مکہ سے مدینہ، بائی روڈ 500 ہے، 450 پونے 500، 4.5 پونے 500 کلومیٹر پیدل چل کر آئے اور عمرہ کیے بغیر واپس ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ بات لکھو علی
ہم واپس ہو جائیں گے، لکھ دیا۔ کہا دوسری چیز یہ کہ آج کے بعد مکہ کا کوئی انسان مدینہ اگر جائے گا بھاگ کر کے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ مدینے کا کوئی آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ لکھو حضرت وہ بھی لکھا۔ حضرت عمر بن خطاب وہاں پر تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور عمر بن خطاب نے کہا حضور آپ نبی برحق ہیں؟ کہا ہوں۔ کہا اللہ برحق ہے؟ کہا بے شک۔ کہ اسلام مذہب برحق ہے؟ کہا بے شک۔ کہا قرآن برحق ہے؟ کہا بے شک۔ کہا سب برحق ہے تو اتنا دب کا صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ہم 500 کلومیٹر پیدل آئے واپس ہو جائے بغیر عمرہ کیے۔ ان کا آدمی مدینہ آئے گا تو ہم واپس کریں گے، مدینے کا آئے گا کوئی بھاگ کر کے یہ واپس نہیں کریں گے۔ یہ دب کا صلح کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر نے یہ اعتراض کیا۔ نبی فرماتے ہیں عمر اعتراض نہ کرو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ جہاں پر میری نظر تیری نظر نہیں ہے، ہونے دو۔ صلح ایسی دب کر ہوئی ہے، اسلام دبا ہوا ہے، مسلمان دبے ہوئے ہیں۔ پوری صلح نامہ تیار ہو گیا، 2 کاپی بنی، ایک کاپی ان کو دیا گیا اور دوسری کاپی نبی نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہیں پر سبوں نے سر گھٹایا اور گھٹا کے یہ سب واپس ہو گئے، بغیر عمرہ کیے واپس ہو گئے، مکہ گئے بغیر واپس ہو گئے۔ اور یہ لوگ جب واپس ہوئے ہیں تو مدینہ ابھی نہیں پہنچے تھے، مدینہ کے قریب ہی تھے کہ قرآن کی ایک آیت کریمہ نے اس پوری سورت نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ مصطفیٰ آج ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دیا ہے، فتح عظیم عطا فرما دیا ہے۔ قرآن مقدس کا اس انداز کو دیکھیں کہ یہ صلح دب کر ہوئی ہے اور قرآن اسے فتح بتا رہا ہے۔ یہ دب کر صلح ہو رہی ہے، قرآن اسے اسلام کی فتح بتا رہا ہے اور فتح مبین عطا فرما رہا ہے، فتح مبین بتا رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا یہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا تھا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ جانتے ہو مسلمانوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں جو یہ صلح ہوئی ہے، اس کو قرآن نے فتح سے تعبیر کیوں کیا ہے اور فتح اسے قرآن نے کیوں نشان فرمایا؟ وجہ یہ تھی کہ اس صلح سے پہلے، اس صلح سے پہلے مکہ مدینہ کے درمیان ایک دیوار کھڑی تھی، نہ مکہ کے لوگ مدینہ آتے تھے نہ مدینہ کے لوگ مکہ جاتے تھے۔ جب یہ صلح ہو گئی وہ دیوار بیچ سے ٹوٹ گئی، مکہ والے مدینہ آنے لگ گئے، مدینہ والے مکہ جانے لگ گئے۔ مکہ کا کوئی کافر جب مدینہ آتا تھا اور نبی کو دیکھتا تھا تو بغیر کلمہ پڑھے وہ واپس نہیں ہو رہا تھا، وہ سب اسلام والے تھے، مسلمان بن رہے تھے۔ اور مدینہ کے لوگ جب مکہ جاتے تھے تو جتنے دن رہتے تھے ہر دن 100 آدمی کو مسلمان بنا رہے تھے، اسلام کا پیغام دے رہے تھے۔ قرآن مقدس نے اس کو فتح مبین کہا ہے۔ دیوار کفر کی ٹوٹ گئی ہے، اب اسلام پھیلنے والا ہے۔ ایسی واقعے کے بعد صرف 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوا ہے، جس میں قرآن نے اعلان کیا کہ آپ پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے۔ جو کہتے مسلمانوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی بات ہے کہ جو مکہ کا آدمی آتا ہوگا، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوگا، وہ کلمہ پڑھے بغیر واپس ہو جاتا ہوگا۔ ارے ہم نے تو تاریخ میں یہاں تک پڑھا ہے کہ جو مکہ سے آتا تھا مدینہ، نبی کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا ہم بھول گئے بیوی کو، بچے کو، کھیت کو، کھلیان کو، سرکار جو کچھ ہے ہمارے لیے آپ ہی ہے، آپ ہی دنیا ہے، دین ہے، ہم مکہ نہیں جائیں گے، مکہ واپس نہیں ہوں گے۔ تاریخ میں ایسا آیا ہے، حدیث میں ایسا موجود ہے، تمام صحابہ کرام نے اپنے آپ کو غلام بنا کر پیش کیا مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں۔ تو حضرت میں یہ کہہ رہا تھا اللہ ان سے راضی ہے جنہوں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دیا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ نبی بیعت کر رہے ہیں، نبی پیر بنے ہیں، مرید صحابہ ہیں، پیر کے ہاتھ میں مرید کا ہاتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم ان سے راضی ہے جنہوں نے اپنے پیر نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے۔ آئیے ذرا ہم ایک جملہ اور کہہ کر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹ
ایک ڈائریکٹ ہاتھ یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ یہ ہے جو قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. نبی کے ہاتھ میں صحابہ کا ہاتھ ہے, نبی کا ہاتھ ہے ابو بکر کا ہاتھ ہے, نبی کے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے, نبی کے ہاتھ میں عثمان کا ہاتھ ہے, نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے, نبی کے ہاتھ میں عبیدہ بن جراح کا ہاتھ ہے, نبی کے ہاتھ میں سعد بن وقاص کا ہاتھ ہے, نبی کے ہاتھ میں حضرت بلال کا ہاتھ ہے, حضرت زید بن حارث کا ہاتھ ہے, تمام اکابرین صحابہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے. یہ ڈائریکٹ ہاتھ میں ہے, یہ ڈائریکٹ مرید بن رہے ہیں, یہ ڈائریکٹ پیر کا انتخاب کر رہے ہیں. اور ایک ہاتھ میں ہاتھ دینے کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے انڈائریکٹ. ڈائریکٹ نہیں, نبی کے ہاتھ میں ہاتھ, ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ. انڈائریکٹ طریقہ کیا ہوگا اور اس کی صورتیں کیا ہوں گی؟ ڈائریکٹ تو سمجھ میں آیا کہ نبی کے ہاتھ میں صحابہ کا ہاتھ, 1500 صحابہ ہر ہاتھ دیا ان کے ہاتھ میں. اور یہ بھی بڑا تعجب خیز ہے کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی نے بیعت لیا تھا اور پیٹھ نبی کی اس پیڑ سے لگی تھی, 40 دن تک اس پیڑ سے نبی کے بدن کی خوشبو آتی ہے. 40 دنوں تک جو ادھر سے گزرتا تھا نبی کے پسینے کی خوشبو اس پیڑ میں محسوس کرتا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, بتا رہا تھا کہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ کا دینا 2 طریقے ہیں. ایک تو ڈائریکٹ جیسے کہ ان صحابہ نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, اور ایک انڈائریکٹ. اچھا, نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, یہ ہاتھ نبی کا ہے, بالکل ظاہر ہے, مکہ والے سب دیکھ رہے ہیں, مدینہ والے دیکھ رہے ہیں, یہ نبی کا ہاتھ ہے. اب اسی ہاتھ میں ابو بکر نے اپنا ہاتھ دے دیا, مرید بن گئے, عمر نے دے دیا, اس وقت سبھی لوگوں نے دے دیا. قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی, ید اللہ فوق ایدیہم. صحابیوں, تمہارا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ ہے. نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ بتایا, نبی کی بیعت کو خدا نے اپنی بیعت بتایا. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہے, اور ان صحابہ کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مسلمانوں, صحابہ کرام اتنے نیک تھے, اتنے مقرب تھے, اتنے اچھے تھے, ایسے پاک تھے, عمدہ طاہر تھے, مطہر تھے, جو دماغ کے صاف ستھرے تھے, اور اتنے صاف ستھرے تھے کہ خدا جس میں سے پاک ہے ہاتھ دے نہیں سکتا, خدا کا ہاتھ ہو نہیں سکتا, نظر آتا نہیں ہے, خدا ہے نظر نہیں آتا ہے. تو خدا نے ان صحابہ کرام کو اپنے سے قریب تر ہونے کا اظہار یوں فرمایا کہ مصطفیٰ ہاتھ آپ کا ہوگا, اعلان میں کروں گا کہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے, خدا کا ہاتھ ہے. ان کی قربت کو قرآن مقدس نے بتایا ہے, ید اللہ فوق ایدیہم. تو میں یاد کر رہا تھا کہ ہاتھ میں ہاتھ کر دینا, اس کے 2 طریقے ہیں, ایک ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ. ڈائریکٹ تو یہی ہے جس کو آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں, نبی کے ہاتھ میں صحابہ کا ہاتھ ہے, بڑے بڑے صحابہ تھے. اچھا, یہ بھی دیکھیں آپ کہ ان صحابہ کرام نے جب سے ایمان لائے ہیں تب سے خدا ان سے راضی ہے کہ نہیں؟ ابو بکر جب ایمان لائے خدا راضی ہو, عمر لائے راضی ہو گیا, عثمان لائے, مگر کسی رضا کا اعلان قرآن نے نہیں کیا تھا. قرآن نے ان لوگوں کے سے اللہ کے راضی ہونے کا اعلان اس وقت کیا ہے جب انہوں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دیا. ہاتھ میں ہاتھ آیا, اللہ نے اعلان کیا میں ان سب صحابہ سے راضی ہوں. تو صحابہ کرام سے خدا راضی ہے, اللہ کے نبی سے اللہ راضی ہے. اللہ کے نبی کا ہاتھ خدا نے اپنا ہاتھ بتایا, ید اللہ فوق ایدیہم ارشاد فرمایا. آگے اور بھی الفاظ ہیں اسی طرح کے, میں یہ ذکر رہا ہوں. ڈائریکٹ ہاتھ میں ہاتھ تو وہی ہے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, سعد بن وقاص رضی اللہ عنہم کا ہاتھ نبی کے ہاتھ ڈائریکٹ. انڈائریکٹ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ہو, چاہے ڈائریکٹ ہو, اللہ راضی ہے.
इनडायरेक्ट हो, जब भी अल्लाह राजी है कहो तो सुभान अल्लाह। इनडायरेक्ट हाथ खुदा के हाथ, नबी के हाथ में क्या तरीका क्या होगा? बस यही हो सकता है, नबी के हाथ में अली का हाथ, अली के हाथ में हुसैन का हाथ, हुसैन के हाथ में ज़ैनुल आबिदीन का हाथ, ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हजरत जुनैद बगदादी का हाथ, जुनैद बगदादी के हाथ में गौसे पाक का हाथ, गौसे पाक के हाथ में गौसे पाक के हाथ में तमाम औलिया किराम का हाथ। आओ नीचे आ जाइए, गौसे पाक के हाथ में सादाते मालहरा का हाथ, सादाते महराना के हाथों में सादाते कालपी का हाथ, सादाते कालपी के हाथों में मालहरा वालों का हाथ, मालहरा वालों के हाथ में आला हजरत का हाथ, आला हजरत के हाथ में मुफ्ती आजम हिंद का हाथ, मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में ताजुश शरिया का हाथ, ताजुश शरिया के हाथ में हमारा हाथ। कुरान ऐलान करता है कि नबी के हाथ में हाथ चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हम तमाम लोगों से राजी हैं। मुबारक हो तो खुदा तुमसे राजी है। अगर तुम्हारे पीर यही लोग हैं या कोई भी किसी भी सिलसिले का सच्चा पीर है तो खुदा तुमसे राजी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि नबी के हाथ में हाथ दे दो, चाहे डायरेक्ट दो चाहे इनडायरेक्ट दो, खुदा उनसे राजी है। खाजा सिलसिले के जितने मुरीदीन है खुदा इनसे राजी है। चिश्तिया सिलसिले के जितने मुरीदीन है खुदा इनसे राजी है। अबू मुलारी सिलसिले के जितने मुरीदीन है खुदा इनसे राजी है। नक्शबंदी सिलसिले के जितने मुरीदीन है खुदा इनसे राजी है। सोहरवर्दी सिलसिले के जितने मुरीदीन है खुदा इनसे राजी है। और हमारा पीर तो वो पीर है जो तमाम पीरों का पीर है, जिसका नाम गौसे आजम है, बड़े पीर है। हमारा पीर है। आज हमारे पीर के हाथ में तमाम पीरों का हाथ है। गौस के हाथ में खाजा का हाथ है, गौस के हाथ में नक्शबंदी का हाथ है, गौस के हाथ में सोहरवर्दी का हाथ है, गौस के हाथ में अबू मुलारी का हाथ है। गौस आजम तमाम नबियों में ऊंचे हैं, बड़े हैं, आला मर्तबे के मालिक है। और गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सिलसिले के जितने मुरीदीन हैं और जितने पीर हैं, आखिरी सिलसिले के मैं वादा करता हूँ, अब्दुल कादिर कहता है कि जन्नत नहीं जाएगा जब तक आखिरी सिलसिले के हर पीर को मुरीद को अपने साथ में नहीं लेगा। हम तो ऐसे पीर के मुरीद हैं जिनको दुनिया गौसे आजम कहती है, बड़े पीर के नाम से याद करती है। आज हमारा मुरीद हमारा पीर है, मगर पीर कभी हमसे ये नहीं कहता, मुरीद करते वक्त ये नहीं कहा मुफ्ती आजम हिंद ने कि कहो कि मैं मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में हाथ दे रहा हूँ। ताजुश शरिया कभी नहीं कहते थे कहो ताजुश शरिया के हाथ में हाथ दे रहा हूँ, बल्कि ये मुरीद करते वक्त यही कहते थे कहो कि मैं अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दे रहा हूँ, बड़े पीर साहब के हाथ में दे रहा हूँ। तमाम पीरों का तरीका मुरीद करने का यही है। कोई ये नहीं कहता कि मैं अपना हाथ, तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दे रहे हो, अख्तर रजा के हाथ में, मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा के हाथ में, आला हजरत अहमद रजा के हाथ में, कोई नहीं कहता। सब लोग ये कहते हैं कि हम कहो गौसे पाक के हाथ में हाथ दे रहे हैं। सीधे सिलसिला एक कनेक्शन सिलसिले का ये दे देते हैं गौसे पाक का। मुरीद तुम किसी और के नहीं हो बल्कि बड़े पीर साहब ही के मुरीद हो, गौसेदार के मुरीद हो। अब तो कादी के मुरीद हो, कादी और नाज करो अपनी किस्मत पर, अपने नसीबे पर और अपने मुकद्दर पर मुरीद हो। सुभान अल्लाह। नहीं हो मौका गनीमत जानो, हो जाओ किसी अच्छे पीर से मुरीद। अल्लाह मेरी बात का असर दे और आप मेरी बात को कबूल कर सके और इसको मानो, इस पर अमल करें। बस इन्हीं अल्फाज के साथ आज की गुफ्तगू को मैं समेटना चाहूँगा और आगे फिर एक ऐसे करूँगा कि जोर से एक बार कह दीजिए, सब लोग मिलकर ज़बान खोल दीजिए कि या रसूल अल्लाह, जितने लोग बैठे हैं सब आपके गुलाम हैं, सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए। गौसे पाक का सदका हम सबों को अता फरमाइए, उनकी तुरबत की भीख हमें अता फरमाइए। इरशाद खुदाबंदी है, अल्लाह तुमसे राजी है जिन्होंने अपना हाथ नबी के हाथ में दे दिया। जब उन्होंने सबों से बयात ली एक दरख्त के नीचे, उस वक्त सहाबा किराम के दिल में घबराहट थी। घबराहट किस बात की थी? मक्का आ गए मदीना छोड़कर, हाथ में तलवार नहीं है, तीर नहीं है, तिरकश नहीं है, लड़ाई होगी तो फिर क्या होगा, जान जाएगी, ये सब घबराहट थी।
نبی نے ایک نظر ڈالا، گھبراہٹ دور ہو گئی، طمانینت قلب پیدا ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن نے بشارت دیا کہ گھبراؤ نہیں، فتح قریب ہے، اور فتح مبین سے ہم تمہیں یہ خوشخبری عطا فرماتے ہیں، اور پھر فتح عطا فرمائی۔ آنے والی راتوں میں باقی باتیں بس یہاں پر کہہ کر ہم اپنی بات کو سمیٹنا چاہیں گے۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ، موقع کا یہ واقعہ ہے جہاں پر یہ صلح ہوئی، اس جگہ کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ کہہ دیجیے زور سے، کیا نام ہے؟ صلح حدیبیہ۔ حدیبیہ نام کا ایک کنواں ہے، اس کنویں کے پاس بیٹھ کر نبی نے یہ صلح کیا تھا، بیعت کیا تھا درخت کے نیچے۔ یہ حدیبیہ میں جو کنواں ہے، اس کنویں کا پانی بڑا کھارا تھا، کوئی پیتا نہیں تھا۔ نبی پاک نے صرف اپنا لعاب کا ایک قطرہ اس کنویں میں ڈال دیا، آج تک اس کا پانی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام آئے نبی کی بارگاہ میں، حضور کہا جی، کہا پانی نہیں ہے لشکر میں، نجم میں پانی نہیں ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا پانی کا انتظام کیجیے۔ کہا وہ کنواں ہے، اس سے پانی تو کھارا ہے، اس کا پانی اچھا نہیں ہے۔ لعاب نبی نے بعد میں ڈالا ہے، ابھی نہیں ڈال رہے ہیں۔ ابھی صحابہ کرام کا عرض کر رہے ہیں، پانی نہ ہونے کی شکایت کر رہے ہیں، وضو کرنے کو پانی نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، ہم پانی میں ترس گئے، ہمارے جانور پیاسے ہیں، ہمارے بچے پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں، سرکار پانی کا انتظام کیجیے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، تمہارے خیمے میں کسی کے پاس کچھ پانی بچا ہے؟ لوگوں نے کہا سرکار ہاں میرے خیمے میں ہے۔ کہا کتنا پانی ہے؟ کہا ایک کٹورا ہے بس، ایک کٹورا زیادہ نہیں ہے، ایک کٹورا ہم پی سکتے ہیں، ایک آدمی پی سکتا ہے، وضو نہیں کر سکتے، نہا نہیں سکتے، ہمیں پانی کثیر چاہیے، زیادہ چاہیے۔ نبی پاک نے اس برتن کو منگوایا، کٹوروں کو منگوایا، اور کٹوروں کو منگوا کر تمام صحابہ 1500 کے سامنے اپنی شہادت کی انگلی اس میں ڈال دی نبی نے۔ دادی لکھتے ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ انگلی کا ڈالنا تھا کہ نبی کے 10 انگلیوں کے گھائیوں سے پانی ایسا ابل رہا تھا جیسا کہ چشمہ سے پانی ابل رہا تھا، گھائیوں سے پانی ابل رہا تھا، 10 انگلیوں کے گھائیوں سے پانی ابل رہا تھا، اور سب کے سب اس کو ٹوڑے جا رہا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ نبی پاک نے اپنے انگلیوں کی گھائیوں کا کنیکشن کہاں سے کر دیا تھا؟ یہ پانی کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ پانی کی بارش کہاں سے ہو رہی تھی؟ ظاہر پانی تو ہاتھ میں نہیں ہے، گھائیوں میں نہیں ہے، انگلی میں نہیں ہے، پھر یہ پانی ادھر نکل کیسے رہا تھا؟ تو مولانا رومی نے ایک جگہ پر مذہبی شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آب کوثر میں ڈال دیا تھا، پانی وہاں سے آ رہا تھا جو کوثر کو پا لیا۔ بڑی معجزات کا اظہار ہوا ہے اس موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے آخر میں یہ فرمایا کہ یہ کنواں پانی، اس کنویں کا پانی کھارا کیوں ہے؟ لعاب دہن ڈال دیا۔ اللہ کی قسم آج تک اس پانی سے نبی کے لعاب کی خوشبو آتی ہے، کبھی جا کر دیکھا۔ حاجی جاتے ہیں اس جگہ پہ کب پہنچتے ہیں؟ صلح حدیبیہ جہاں پہ کنواں، یہاں پر لوگ کم جاتے ہیں، بلکہ جاتے ہی نہیں ہیں، اور جو جاتے ہیں وہ نبی کے لعاب کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کر کے وہ واپس کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بڑے معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ میں نے ایک معجزہ آپ کے سامنے رکھا ہے، جہاں تک دماغ نے ساتھ دیا اور دماغ کام کر رہا ہے، یا وقت کی قلت کی وجہ سے بولنے سے میں قاصر ہوں۔ ارشاد خدا بندی ہے، اللہ ان سے راضی ہے جنہوں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دیا۔ پیر نبی ہے، وہی صحابہ ہے۔ اب بعد میں خدا نے کہا مصطفیٰ ہاتھ آپ کا نہیں بلکہ میرا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان صحابہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ پیدا کرنے والے خدا کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے۔ مبارک ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ اس لائق تھے، ڈائریکٹ ہاتھ دینے کے قابل تھے، دے دیا، اور جو نہ دے سکے اس کے لیے مصطفیٰ نے ان ڈائریکٹ کا راستہ بتا دیا۔ علی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، حسین کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے،
حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو میرے ہاتھ میں آ جائے گا. حسین کے ہاتھ میں جنید بغدادی کا ہاتھ, جنید بغدادی غوث پاک سے نیچے آ جائیے. ماں رہنا کالپی والوں کے ہاتھ ہیں, ان کے ہاتھ میں ماں رہنا والوں کے ہاتھ ہے, ماں رہنا والوں کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کا ہاتھ ہے, اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں مفتی اعظم ہند کا ہاتھ ہے, مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں تاج الشریعہ کا ہاتھ ہے, اور ان کے ہاتھ میں ہم سارے غلاموں کا ہاتھ ہے, ہم سارے لوگوں کا ہاتھ ہے. یہی ڈائریکٹ ہم پہنچ رہے اپنے ہاتھ کے طور پر مصطفیٰ کی بارگاہ تک, ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہے. مبارک ہو جتنے تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں, اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں. بس آئیے آخر میں ہم اپنی بات کو سمیٹ دیں, اعلیٰ حضرت کی ذات کے اوپر اپنی بات کو آج ہم مکمل کر دیں. ایک بار زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سرکار اعلیٰ حضرت کی بات آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں, شریعت کے تاجدار ہیں اعلیٰ حضرت, فقہ کے شہسوار کا نام ہے اعلیٰ حضرت, امام ابو حنیفہ کے ثانی اور مرید معتقد متبع کا نام اعلیٰ حضرت ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ لوگ پڑھا کرتے تھے. دو چار نام ہیں, مولانا امجد علی بہار شریعت کے مصنف, مولانا نعیم الدین صدر الحاضر, اور حافظ برہان ملت جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب لوگ تھے. ان کا بیان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے, اور پڑھاتے پڑھاتے اچانک فرماتے تھے کتاب سمیٹو گھر جاؤ. اچانک تو ہم لوگ کو بہت خراب لگتا تھا کہ اچھا خاصا یہ بتا رہے تھے, پڑھا رہے تھے, سمجھا رہے تھے, ابھی مضمون پورا نہیں ہوا, کتاب سمیٹوا رہے ہیں. ہفتہ 10 دن کے بعد ہر موقع پہ یہ کہتے تھے 10 دن ہو جائے, اچانک آ گئے بھائی کتاب بند کرو جاؤ اب کل آنا. اب بڑے ادب سے کہتے تھے, احترام سے کہتے تھے جائیے کل تشریف لائیے گا. تو ان چاروں پانچوں نے میٹنگ کیا کہ ہم دیکھیں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں, اور رات میں ہم کو بھگا کر کے یہ رات میں کرتے کیا ہے, اور اچانک بھگاتے ہم لوگ. تب ان چاروں نے رات پہرے داری کیا, اعلیٰ حضرت کی رات کیسی گزرتی ہے, اب اس کو دیکھنے کے پیچھے لگے. ان میں مولانا نعیم الدین صاحب سید ہے, ان کا بیان ہے کہ عشاء کی نماز ہم لوگوں نے مسجد میں پڑھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے. عشاء کے بعد وہ گئے سونے کی تیاری کرنے لگے, ہم لوگ کتابیں سمجھوا دیا کرائیے گا. دروازہ اعلیٰ حضرت کا بند ہو گیا, دروازے کے پھاڑ سے ہم لوگ جھانک رہے تھے دیکھ رہے. مولانا نعیم الدین کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک چراغ جلتا تھا, وہ چراغ جل رہا ہے, کچھ دیر کے بعد چراغ بجھ گیا, اندھیرا ہو گیا, اور اندھیرا ہونے کے بعد مان اعلیٰ حضرت حجرے میں ایک نورانی سی چمک پیدا ہوئی, سبحان اللہ, بڑی روشنی ہو گئی. اب مولانا نعیم الدین کہتے ہیں اس روشنی کو ہم غور سے دیکھنے لگے. چراغ جو اصل تھا وہ بجھ گیا, ایک روشنی پیدا ہوئی. یہ کہتے ہیں میں اس کو غور سے دیکھنے لگ گیا. اس بیچ میں نے یہ دیکھا کہ کوئی صاحب تشریف لائے, اعلیٰ حضرت کے بستر پر سو گئے. اعلیٰ حضرت ان کا پیر دبانے لگے, سر دبانے لگے, اور وہ کچھ بول رہے ہیں, یہ کچھ سن رہے ہیں, یہ کچھ بول رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں. فرماتے آواز صاف نہیں آ رہی تھی, گنگناہٹ تھی آواز کی. کیا بول رہے کیا سن رہے وہ لوگ جانے, آواز گنگناہٹ آتی رہی. تھوڑی دیر تک یہ ہوا کہ پیر دباتے رہے, خدمت کرتے رہے. پھر وہ صاحب جو آئے تھے وہ اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے. ان کے جاتے ہی روشنی جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی, اور تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت نے پھر اپنا چراغ جلایا. یہ مولانا نعیم الدین صاحب کا بیان ہے. رات ختم ہو گئی, صبح ہوئی, یہ پانچوں حاضر آئے اور آ کر کہا سرکار آج میں نے غلط کام کیا ہے, مگر شریعت کی روشنی میں جائز ہونا چاہیے. کہا کیا غلط کام کیا؟ کہا جستجو کسی انسان کا حرام ہے, کسی کی رات کا دیکھنا چھپ چھپا کر یہ حرام ہے, مگر ہم لوگوں نے یہ کام آج کیا ہے. مولانا نعیم الدین صاحب بول رہے تھے یہ سید تھے, ان کو اعلیٰ حضرت نہ ڈانٹ پاتے, نہ ڈپٹ پاتے, نہ غصہ کر پاتے, انہیں کو آگے لوگوں نے کر دیا تھا. اب یہ آگے بڑھ گئے, ان کا حضور میں نے یہ کام کیا, میں نے ان کو تیار کیا. اعلیٰ حضرت صرف اتنا کہا یہ ناجائز ہے, غلط ہے, غلط کیا آپ لوگوں نے, نہیں کرنا چاہیے.
بس سید ہونے کی وجہ سے نہیں کہا اور کچھ آگے تو جملہ اعلیٰ نہیں دعا گیا. پھر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میری رات کیوں ڈھونڈ رہے تھے تم لوگ, میری رات کیوں دیکھ رہے تھے؟ لوگوں نے کہا سرکار آپ سے پڑھتے ہیں, اچانک آپ بھگا دیتے ہیں, مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا, بھاگ جاؤ. میں نے تیاری یہ کیا کہ آج آپ کی رات کو دیکھیں گے, اچانک کیوں بھگاتے ہیں؟ تو میں نے یہ دیکھا کہ چراغ بجھا, چمک پیدا ہوئی, روشنی ہوئی, کوئی صاحب آئے, وہ آپ کے پیچھے وہ سوئے, آپ نے ان کی خدمت کی, پیر ہاتھ دبایا, پھر وہ چلے گئے, چمک بھی چلی گئی, روشنی چلی گئی, پھر چراغ آپ کا جلا. یہ میں نے رات دیکھا سرکار. اعلیٰ حضرت مسکرانے لگے, مسکرا کر فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے؟ کہا حضور وہ تو آپ بتائیں گے. کہا کہ میاں دنیا والے مجھ سے سوال کرتے ہیں شریعت کے معاملے میں, کبھی کبھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے تو میں اپنے غوث پاک ہی کو بلا لیا کرتا ہوں, غوث پاک سے پوچھ لیا کرتا ہوں, یہ مجھے سمجھا دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں. تو میرا غوث ہے, وہی بڑے پیر تھے, آئے تھے ایک مسئلہ کو سمجھانے, میں ان سے سمجھ رہا تھا. الحمدللہ ہم ایسے پیر کے مرید ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹ بڑے پیر صاحب سے ہوتا ہے, غوث پاک سے ہوا کرتا ہے. ہم ایسے سلسلے کے مرید ہیں, ایسے سلسلے کے پیر ہے. قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہے جنہوں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دیا, چاہے ڈائریکٹ ہاتھ ہو یا انڈائریکٹ ہاتھ ہو. ڈائریکٹ والوں سے بھی راضی ہے, انڈائریکٹ والوں سے بھی راضی ہے. الحمدللہ ہمارے اعمال چاہے جیسے بھی ہو, بدکار ہے, سیاہکار ہے, گنہگار ہے, خطاوار ہے, خطاکار ہے, مگر میرا غوث اعلان کر چکا ہے مت گھبراؤ, تم اگر کمزور ہو تو کمزور ہوگے. اللہ نے مجھے اپنی خاطر بنایا ہے, طاقت والا بنایا, قوت والا بنایا ہے. میں جنت نہیں جاؤں گا جب تک قادری سلسلے کے ہر پیر ہر مرید کو اپنے ساتھ میں نہیں لے لینا. میرے پیر نے غوث پاک نے اعلان فرمایا, ہم غوث پاک کے اسلام پر ناز کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں. ہمارا پیر بہت طاقتور ہے, بہت قوت والا ہے, شہنشاہ ہے, ولی ہے, تمام ولیوں کے ولی ہے, جس کو لوگ بڑے پیر کہتے ہیں, پیارے پیر کہتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں میرے نام کی فاتحہ کیا کرو, گھر میں برکت آئے. کچھ نہیں, تھوڑی سی مٹھائی بھی کر لیا کرو. وہ تو بڑی نصیب کی بات ہے کہ ہر مہینے 11 تاریخ لوگ کرتے ہیں, کبھی کبھی کر لیا کرو. میرے نام کی فاتح کی برکت یہ ہوگی کہ جس جگہ پر فاتح کرو گے تو ہم ہے ہی ہیں. میرے بہت مرید ہیں کہ بہت طاقتور, ہم کسی کو بھیج دیا کریں گے تمہارے, بہت ہے طاقتور ان کے مریدوں, ایک دو نہیں. جنید بغدادی, شبلی, ان کے سلسلے کے پیر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اس پر عقیدہ بنانے اور ذہن بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آج کو صرف ختم کرنا چاہیے, ٹائم ہو چکا ہے. بقیہ باتیں بقیہ راتوں میں انشاءاللہ تعالی ارشاد خدا بندی ہے. لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ وأثابہم فتحا قریبا. اللہ ان سے راضی ہے جنہوں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دیا. جب نبی بیعت لے رہے تھے ایک درخت کے نیچے, صحابہ کے دل گھبراہٹ تھی, اللہ کے نبی کی دعا سے گھبراہٹ دور ہوئی, اور اس بیعت کی برکت سے اللہ نے ان تمام صحابہ کو فتح مبین عطا فرمایا. الحمدللہ. بس انہی باتوں پر اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. بڑے ادب احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیے, نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا.